ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خاندان رہتا تھا جو کئی سالوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا۔ دادا ابو حمزہ اس بات سے بہت اداس تھے۔ ان کے دو بیٹے ابراہیم اور یوسف بہت پہلے کسی بات پر جھگڑ پڑے تھے اور ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے بچے چھوٹی آمنہ اور حسن ایک ساتھ کھیلنے کو ترستے تھے، مگر ان کے والد انہیں ملنے نہیں دیتے تھے۔ رمضان ختم ہونے والا تھا جب دادا ابو حمزہ نے آمنہ اور حسن کو پاس بلایا اور کہا، رمضان کا آخری جمعہ بہت خاص ہوتا ہے۔ یہ برکتوں اور معافی کا وقت ہوتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچے خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو حمزہ مسکرائے اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آمنہ اور حسن نے غور سے سنا۔ وہ اپنے خاندان سے محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ سب پھر سے خوش ہو جائیں۔ اس رات آمنہ اور حسن نے آپس میں سرگوشی کی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ آمنہ نے کہا، ہاں، چلو سب کو مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے بلاتے ہیں، شاید اگر وہ ساتھ نماز پڑھیں تو دوبارہ بات چیت شروع کر دیں۔ حسن نے تجویز دی۔ اگلی صبح آمنہ اور حسن اپنے والد کے پاس گئے۔ بابا، کیا اب رمضان کے آخری جمعہ کو ہمارے ساتھ مسجد چلیں گے؟ آمنہ نے ابراہیم سے پوچھا۔ بابا، یہ ایک خاص دن ہے، پلیز چلی۔ حسن نے یوسف سے کہا۔ دونوں والدین اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے، وہ انکار نہ کر سکے۔ جب ابراہیم اور یوسف مسجد پہنچے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کئی سالوں سے نہیں ملے تھے۔ وہ دونوں پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، مگر تبھی امام کی آواز سنائی دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ سورہ العمران 3:1-3۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے جب وہ ایک ساتھ کھیلا کرتے، کھانا بانٹتے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے۔ نماز کے بعد ابو حمزہ آمنہ اور حسن کے ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ میرے بیٹوں، آج کا دن بہت بابرکت ہے۔ اللہ انہیں معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ کیا تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے؟ ابراہیم اور یوسف نے اپنے والد کو دیکھا، پھر اپنے بچوں کی طرف۔ آمنہ اور حسن کی آنکھوں میں امید نظر آئی۔ اچانک یوسف بولے، بھائی، میں اپنی سب پرانی غلطیوں کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ابراہیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں بھائی، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو زور سے گلے لگا لیا۔ مسجد میں سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ الحمدللہ، ہمارا خاندان پھر سے ایک ہو گیا۔ ابو حمزہ خوشی سے بولے۔ اسی شام پورا خاندان افطار کے لیے اکٹھا ہوا۔ گھر ہنسی اور محبت سے بھر گیا۔ آمنہ اور حسن سب سے زیادہ خوش تھے۔ تم دونوں کی وجہ سے ہم پھر ایک ہو گئے ہیں، ان کے والدین نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عید کے دن سب نے مل کر نماز پڑھی، ساتھ کھانا کھایا اور ایک دوسرے کو تحفے دیے۔ سب کے دل خوشی اور سکون سے بھر گئے۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کر اپنے خاندان کو ٹوٹنے نہ دیا۔ رمضان کا آخری جمعہ انہیں پھر سے ملا چکا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اللہ چاہتا تھا۔